السلام علیکم استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ظاہر کائنات بسنت ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزادہ بچھایا جانا دور زمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے آل محمد کی مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی حاضر غیر حاضر مومنین کی تمام تر نیک دلی شریف حاجات کو قبول منظور فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی مومنین کے شرم عزت پر جان و مال کو محفوظ فرمائے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے ہم سب کو معصوم کی سباق میں شمار فرمائے ہمیں دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین آل محمد کو اس عشق و مغزل و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسل و نجاری و ساری ہم سب کا خاتمہ بالخیر دین اہل بیت برقرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مظلومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہتر فرمائے ایک آواز سے بلند درود پڑھنے والے محمد کتاب جواب کا حضرات سامعین مجلس اعظم مخصوص ہے سلسلہ امامت کے دوسرے اور سلسلہ عصمت و طہارت کے چوتھے تاجدار حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام منتظم مجلس کی بھی خواہش ہے کہ جتنی دیر یہ سلسلہ گفتگو رہے تو ذکر امام مصطفیٰ کی ذات کا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں میرا ایک جملہ اسی ذات مقدس کا طواف کرتا ہوا دکھائی دے ویسے بھی حق بنتا ہے ائمہ کا کہ ان کے صرف مسائل نہیں ان کا فضائل بھی پڑھا جائے ان کا ذکر کیا جائے ان کی عظمت کو درک کرنے کی کوشش کی جائے حضرات اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف رہے گا یہ وہ امام ہے جس کا لقب ہے ابن السیدین دو سرداروں کا بیٹا میں
پہلی بات ایسی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ باقی میں تقریب میں کچھ نہ بھی عرض کر سکا، جو میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں شاید ان کی انفارمیشن میں ایک اضافہ ہو جائے، ایک فضیلت ان تک پہنچ جائے، اور ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھے. یہ اللہ نے آپ کے ائمہ کو عطا فرمائی ہے. آدم سے لے کر رسول پاک تک، اور رسول پاک سے لے کر امام وقت تک، امام مجتبیٰ کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو آپ کے بعد صرف امام حسین کو ملی ہے، مگر آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا کی، نہ ان دو بھائیوں کے بعد کسی کو عطا کی، کہ اللہ نے سلسلہ عصمت میں دو معصوموں کی پہلی مشترک اولاد امام مجتبیٰ کو بنائی. سلسلہ طہارت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ اور ماں دونوں معصوم ہوں. یہ افتخار امام مجتبیٰ کے حصے میں آیا، اس لیے آپ کا لقب ہے ابن الخیرین، دو خیروں کی اولاد، ابن السیرین، دو سرداروں کی اولاد. جب امام مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو رسول پاک تشریف لائے، معاملہ بڑا کمال تھا. پوری توجہ چاہوں گا، لطف آئے گا. یہ ابتدائی چند جملے عرض کر کے بس آپ کی توجہ لینا ہے. جناب سیدنا نے مولا امیر کے سامنے جب اپنے بچے کو پیش کی، مولا امیر نے فرمایا کہ سیدہ آپ نے اس کا کیا نام تجویز کیا؟ تو جناب سیدہ فرمانے لگی، یا علی کیا میں آپ پہ سبقت کر سکتی ہوں؟ یا علی آپ نے اس کا کیا نام تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدہ. اب دیکھیے اس گھر کی ثقافت کیا ہے، اس گھر کا مزاج کیا ہے. آپ نے فرمایا سیدہ جب آپ مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتی تو میں مصطفیٰ پہ کیسے سبقت کر سکتا؟ سرکار حبیب کی بلاد تشریف لائے، آپ نے اپنے بچے کو بوسہ دیے، اپنے بچے کو چوما. کیوں؟ کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر بن کے حاصل ہے. یہ اختر کے تانے کا خدائی جواب بن کر آئے تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسول کتنے خوش ہو گئے امام مجتبیٰ کی آمد پر. ایک مرتبہ سینے سے لگا پوچھا، یا علی آپ نے کیا نام تجویز کیا؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے سیدہ سے پوچھا تھا تو سیدہ نے فرمایا تھا کہ علی میں آپ پہ کیسے سبقت کروں؟ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میں آپ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ وہ آپ بتائیے، آپ حکم فرمائیں نام کیا رکھنا ہے؟ حضور لطف آئے اگر بات پہنچے تو یہ اس گھرانے کا مزاج ہے. رسول نے فرمایا علی جب سیدہ آپ پہ سبقت نہیں کر سکتی، آپ مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا پہ کیسے سبقت کر سکتا؟ فوراً جبرائیل آ گیا. سرکار پروردگار فرماتا چونکہ علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، تو آپ اس کا نام رکھیں گے شبر. اور یاد رکھیے جب مولا حسین آئے دوبارہ جبرائیل نے یہی بات کی تھی کہ ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر، لہٰذا آپ اس کا نام رکھیے شبیر. دونوں مرتبہ مصطفیٰ نے ایک ہی جواب دیا. آپ نے فرمایا جبرائیل بات یہ ہے کہ میری زبان تو عربی ہے اور یہ تو عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، لہٰذا مجھے تو عربی نام چاہیے. جبرائیل پھر پلٹا خدا کے پاس، پھر پلٹ کے آیا مصطفیٰ کے پاس. فرمایا پروردگار فرما رہا ہے کہ اے حبیب شبر کا عربی میں ترجمہ خدا نے کیا ہے حسن. حضور لطف ہے اگر بات پہنچے تو اللہ نے اس کا نام خود ترجمہ کیا ہے حسن. بڑی سادگی سے میں ایک جملہ عرض کروں، چاہے میں سادگی سے عرض کروں اس کو پسند میں پورا توڑیے گا. حضور مجھے ایمان سے بتائیے گا جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کرے ان کے کرداروں کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کی ذات کرتی. آپ نے فرمایا علی اور حسن یہ اللہ نے دونوں نام اپنے نام سے مشترک کی ہے. ایک میں نے روایت پڑھی، آپ نے فرمایا معصوم نے اللہ نے انسانیت سے یہ نام چھپا رکھے تھے. علی سے پہلے تاریخ انسانیت میں کوئی علی نام کا گزرن نہیں، امام حسن سے پہلے کوئی حسن نام کا گزرن نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے انسانیت کی عقل پہ پردہ ڈال رکھا تھا، یہ نام مخصوص ہی ان ہستیوں کے لیے ہے. اور جب مولا حسین آئے نا
لیجیے اب فضیلت کا جملہ. آپ نے پچھلے جملے کی قدر کی ہے تو اس کا تو یقیناً لطف ہی کچھ اور آئے گا. جب مولا حسین آئے نا یہی سیکوینس دوہرایا گیا. پہلے جبرائیل آیا, اس نے کہا سرکار آپ کو وہی نسبت, علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے, لہٰذا ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر, آپ اس کا نام رکھیں شبیر. آپ نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے, یہ عبرانی لفظ ہے, مجھے ترجمہ چاہیے. وہ پلٹ کے آیا خدا کی جانب سے, اس کا نام اللہ نے ترجمہ کیا حسین. جب رسول نے فرمایا نا یہ حسین ہے تو وہاں آپ نے ایک جملہ کا خدا کی قسم اگر میں پہنچاؤں تو لطف آ جائے. مناقب ابن شہر عاشور لکھتا ہے رسول خدا نے فرمایا الحسین تصغیر الحسن, یعنی حسین حسن سے کوئی جدا نام نہیں ہے, یہ بھی حسن ہی ہے مگر فرق ہے. فرمایا اگر حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین ہو جائے. میں نے جملہ عرض کرنا ہے اور آپ کے چہروں پہ نگاہ رکھ کے لطف آ جائے گا. مجھے امام سے بتانا جسے چھوٹا کرنے سے بھی حسین بنے, اللہ جانے وہ حسن اپنی ذات میں کتنا بڑا. کی عظمت سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث سنیے, اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح اور آپ کی زحمت تمام لطف آئے گا. یہ باتیں بھی سننی چاہیے اور میں آپ کو تحقیقی بات بتا کر جاؤں تاکہ میں چلا بھی جاؤں اور آپ دیکھیں کہ تقریر میں پڑھا گیا کیا. آپ کی اس مجلس کو سننے کے بعد آج تک کی انفارمیشن میں کیا اضافہ ہوا, جب آپ اس اکول ٹو لگائیں اپنے ذہن میں سوچیں تو آپ کو کچھ ملے. باقی نہ بھی ملا تو مطمئن رہیے ابھی آپ نے بڑے قصیدے سننے ہیں, آپ نے بڑے شور و لے کے ماشاءاللہ یہاں پر سمندر بہائے جائیں گے تو آپ مطمئن رہے آج کی مجلس میں سب کچھ ملے گا. مگر یہ ذرا دو باتیں ضرور سنیے. رسول نے فرمایا اگر کسی نے, یاد رکھیے گا مصطفیٰ سے زیادہ بہترین آل محمد کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. خطیبوں کی اوقات کوئی نہیں ہے, ذاکروں کی فکر میں وہ گہرائی اور گہرائی ہی نہیں ہے کہ آل محمد کی عظمت کو سنا سکے. رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے عقل کو مجسم حالت میں دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کی زیارت کرے. یہ رسول کا فرمان. رسول فرمایا اگر کسی نے عقل کو مجسم حالت میں دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کی زیارت کرے. دنیا میں بڑے قصیدے پڑے ہیں ان کی سیاست کے جو امام مجتبیٰ کے سامنے آئے. توجہ ہے اگر اجازت دیں میں 5 سے 10 منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عقل مجسم کے سامنے آئے نا وہ سیاستدان نہیں ہوتا, ہمیشہ ذلیل ہوتا. توجہ ہے اور سنیے دوستوں نے عزیز کمال یہ دیکھیے گا. رسول نے فرمایا عقل کو مجسم حالت میں. آج تک تاریخ انسانیت میں جتنی فتوحات انسان کو نصیب ہوئی ہیں خدا کی قسم کربلا سے بڑی کوئی فتح نہیں. ابھی 2 شب پہلے میں کربلا میں تھا. خدا کی قسم آپ نے سنا بھی پڑھا بھی, جو دوست وہاں سے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, میں عینی شاہد ہوں. 1400 سال پہلے ایک ذات 72 افراد کے ساتھ تنہا جس میدان میں مار دی گئی. آج کروڑوں انسان وہاں پر موجود ہیں. آج وہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. آج وہاں سر ہی سر ہے. کتنے سر ہیں یہ تو اعداد و شمار ہیں اندازوں پر, خدا ہی بہتر جانتا ہے. کتنی جمعیت وہاں پر تھی, کتنی دنیا وہاں پر. کربلا سے بڑی کوئی فتح نہیں. کربلا اتنی کلیئر فتح ہے کہ 1400 سال بعد کوئی ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا جو حسین سے تعلق توڑنا چاہے, اور کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا چاہے دل میں رکھتا ہو مگر چونک میں کھڑے ہو کے خود کو یزید سے ملا سکے. حسین کے ماننے والے ہر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے یا حسین کی صدا ہے. انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, انہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے, انہیں کوئی تقیہ نہیں کرنا, انہیں کوئی اپنا ایمان چھپانا نہیں. مگر وہ جن کے دل میں ہو بھی تو کربلا نہیں کہہ سکتے.
مگر جب آل محمد کی بات آئے گی تو انہیں بھی کہنا پڑتا ہے انہیں تو ہم بھی مانتے ہیں. یہ جو بھی کے وسیلے سے منوایا ہے نا، یہ کربلا نے منوایا. میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، باقی مجلس کو سیدھا ہے کی دلیل. حضور کربلا کی فتح کا صحرا امام حسن مجتبیٰ کے سر اقدس میں. توجہ ہے، کربلا کی فتح کا صحرا امام حسن مجتبیٰ کے سر اقدس میں. لیجیے اب میں اس کی دلیل میں عرض کر رہا ہوں. جوان بیٹھے ہیں، آپ آج کی مجلس سے کچھ لے کر اٹھیں گے اگر آپ نے توجہ فرمائی. دیکھیے سیرت ائمہ کا تقابلی مطالعہ فرمائیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں آل محمد کے ائمہ کی سیرت میں، تو آپ کے اوپر ایک بڑی خوبصورت حقیقت منکشف ہو. بڑی خوبصورت حقیقت. دیکھیں ہمارے بعض ائمہ عالم اسلام میں بعض ائمہ کی نسبت زیادہ مشہور. آل محمد کے ماننے والوں کی بات نہیں ہو، ہمارے لیے ہمارے 12 ائمہ کلنا محمد، ایسے ہی ہے جی، ہمارے لیے سارے کے سارے محمد. یہ سارے کے سارے محمد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کربلا میں امام حسین نے کیا، اگر ان کی جگہ وہاں مولا نقی کھڑے ہوتے تو بے عین ہی ویسے ہی کرتے جیسے حسین نے کیا. اور اگر مولائے موسیٰ کاظم صلح امام حسن میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا وہی طرز عمل ہوتا جو امام مجتبیٰ کرتا تھا. ایسے ہی ہے نا، ہمارے نزدیک ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں. یہ ہے کلنا محمد. عالم اسلام میں آپ کے بعض ائمہ ہیں جو بعض ائمہ کی نسبت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. آپ کے سب سے زیادہ مشہور امام کا نام ہے مولا علی. مولا علی آپ کے سب سے معروف امام. مولا علی کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے مولا حسین. مولا حسین کو سب سے زیادہ شہرت ہے. مولا حسین کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے وہ ہے مولا جعفر صادق علیہ السلام. مولا جعفر صادق کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ شہرت عالم اسلام میں ملی وہ ہے مولا رضا علیہ السلام. اور مولا رضا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ شہرت جس امام کے حصے میں آئی وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام. حضرات اس کی وجہ کیا؟ یہ ائمہ شہرت کے معاملے میں دوسرے ائمہ سے زیادہ معروف ہے، مگر اس کی علت ہے، اس کی وجہ. اگر آپ اس علت کو تلاش کریں گے نا جو ان کی شہرت کی وجہ بنی. امام علی آپ کی تو شہرت ہونی تھی، کیوں؟ کیونکہ آپ کو مصطفیٰ کبھی بغیر مرتضیٰ کے تاریخ میں نظر ہی نہیں آئے. آپ کو ہر وقت سائے کی طرح مرتضیٰ نظر آئے. لہٰذا تاریخ اسلام کو جب بھی کوئی اٹھائے گا اس کو مصطفیٰ کے پہلو میں مرتضیٰ نظر آئے. ایسے ہی ہے. امام علی کے بعد سب سے زیادہ شہرت مولا حسین کو ملی، مگر امام حسین کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کربلا. بدقسمتی ہے مگر یہ حقیقت ہے. اگر میں کربلا کے واقعات کو چھوڑ کر کسی مومن سے امام حسین 57 سال کے ہیں کربلا، اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے امام حسین کی سیرت بتائے تو شاید آپ بچپن کے ایک دو واقعات بتا دیں گے، کبھی رسول کے کندھوں پہ کبھی رسول کی گود میں. اس کے بعد آپ کچھ نہیں بتا سکیں. پھر آپ جا کے مجھے بتائیں گے کربلا 28 رجب. بیچ کے 50 سال آپ شاید بتا ہی نہیں پائیں. اب یہ میں نے بات کر دی ہے مگر یہ ایک بدقسمتی ہے. اب اس کا دریافت آپ نے خود کرنا ہے، خود جا کے تحقیق کرنی ہے. آپ کو کیوں نہیں پتا امام حسین جیسے امام کے 50 سال آپ کو کیوں نہیں پتا؟ سب سے زیادہ شہرت ہے کربلا کی وجہ. آپ کے بعد سب سے زیادہ معروف ہے امام صادق. اس کی وجہ کیونکہ امام صادق وہ امام ہے کہ دنیا کے امام نہ بنتے اگر امام صادق امام نہ ہوتے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ دنیا کے ائمہ نے اقرار کیا، انہوں نے برملا تسلیم کیا کہ اگر 2 سال ہم امام صادق کے ساتھ نہ لگاتے تو ہلاک ہو جاتے. 2 سال خود ہی اندازہ کیجیے گا. 2 سال پڑھ کے ہمارے ہاں خطیب نہیں بنتا، اللہ جانے امام کیسا ہے. کوئی 2 سال اس کے پاس لگائے دین کا امام بن جاتا. ایسے ہی آپ پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ پوری توجہ چاہوں گا دوستان نے ایسی بات قیمتی ہے، پوری توجہ چاہوں گا. تو چونکہ امام صادق نے پڑھایا،
امام صادق نے رسول سمجھایا. سب سے زیادہ شہرت اس مدرسے کی وجہ سے جس میں 4000. ایک علی بن وشا راوی ہے، یہ کوفے کا رہنے والا تھا. وہ کہتا ہے میں نے مسجد کوفہ میں 20 سال میں میں نے مسجد کوفہ میں نے کم از کم ایسے ہزاروں اساتذہ دیکھے جو اپنے شاگردوں کو بیٹھ کر پڑھا رہے تھے اور ہر استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا تھا یہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں صدقہ جعفر صادق ہے. لہذا سب سے زیادہ معروف جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بعد سب سے زیادہ معروف امام کون ہے؟ مولا رضا علیہ السلام. دوستان قدر کیجیے گا ان باتوں کا، میں پوری سیرت ائمہ کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک نہیں کئی سینکڑوں کتابوں سے کشید ہے، پوری توجہ چاہوں گا. مولا رضا علیہ السلام. مولا رضا سب سے زیادہ معروف کیوں ہوئے؟ کیونکہ مولا علی کے بعد امام رضا وہ دوسرے امام ہیں جو جا کے وقت کے حکمران کے پہلو میں بیٹھے. مولا علی کے بعد کوئی امام حکمران کے پہلو میں نہیں بیٹھے. اگر بیٹھے ہیں تو مولا رضا. اس کی وجہ وہی تھی جو مولا علی کی مجبوری تھی. بیٹھ اس لیے رہے تھے حکمران سے تعلق نہیں تھا، دین خدا بچانا تھا. مولا رضا پاس بیٹھے، امام نے وہ مناظرے کیے جن کی بنیاد پر آج تصور توحید قائم ہے، تصور نبوت و تصور قیامت قائم ہے. عیون و اخبار و رضا جا کے کتاب کا پڑھیے گا. امام رضا کی محنت ہے کہ آج یہ امت ایک کعبہ، ایک خدا اور ایک قرآن رکھتی ہے. پہنچ رہی ہے دوستان. اس کے بعد کون سا امام سب سے زیادہ معروف ہے؟ امام وقت. کیوں امام وقت سب سے زیادہ معروف کیوں ہوئے؟ امام زمانہ سے معروف ہوئے کیونکہ وقت کا امام ہے. 1400 سال سے اس امام کا انتظار ہو رہا ہے. اور وہ جنہوں نے کہا تھا نا نہیں اللہ نہیں بناتا ہم بناتے ہیں، آج وہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں. شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کیا. چلو ہم تو انتظار کریں، ہماری تو مجبوری ہے. ہم تو پہلا بھی نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے تو کہا تھا بناتا ہی خدا ہے. وہ کیوں انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم بناتے ہیں؟ تو جب شرمندہ ہو کے آخری پہ اکٹھے ہونا ہے تو کیا تھا کہ اگر پہلے پہ بھی اکٹھے ہو جاتے. آپ پوچھ رہی دوستان. اچھا یہ وہ ائمہ ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ زیادہ معروف ہے. سب سے پہلے مولا امیر، امام حسین، امام جعفر صادق، مولا رضا، امام زمانہ. یہ آپ کے 5 ائمہ ایسے ہیں جو 12 ائمہ میں سب سے زیادہ عالم اسلام میں معروف ہیں. دوستان امام حسن مصطفیٰ کا میں نے کارنامہ عرض کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. میں نتیجہ پہلے دے دیا، کربلا کی فتح کا سہرا امام حسن کے سر پہ ہے. میں وہی لے کر جانا ہے، پوری توجہ چاہوں گا. اب ذرا سمجھیے گا بات. ان 5 کی جو وجہ شہرت ہے نا، ان 5 کی اگر اس کا راز جاننا ہے نا، آپ کو ان سے پچھلے امام کی سیرت میں ملے گا. مولا علی کی تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے بنوایا ہے. مولا علی کی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین پہ میں آخر میں ہوں گا. مولا صادق، جس مدرسے کے تحت مولا صادق نے 4000 طالب علم پڑھایا، اس کی بنیاد مولا باقر نے رکھی. آپ دیکھتے ہیں چوتھے امام کے سامنے 4 افراد بھی نہیں بیٹھتے، چھٹے امام کے سامنے 4000 شاگرد بیٹھتے. یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ چوتھے امام کے سامنے 4 افراد بھی نہیں بیٹھتے تھے ڈر کے مارے کہ یزید کا رپورٹر رپورٹ کر دے گا، بنی امیہ سزا دے. امام خدا کو مخاطب کر کے مصلی پہ دعائیں مانگتے تھے. وہ آپ کی صحیفہ کاملہ بنی ہے. یعنی معصوم سے بات کرنے کو کوئی آمادہ نہیں تھا. آپ خدا سے بات کرتے تھے، ہدایت انسان کی کرتے تھے. اور چھٹے امام کے سامنے 4000 بیٹھے ہیں. بیچ میں گزرا کون ہے؟ آپ کا اور میرا 5واں امام. امام باقر نے یہ محنت کی. اسی لیے آپ کے متعلق کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ باقر العلوم الانبیاء، انبیاء کے علم کو شگافتہ کرنے والا. اس امام نے فرمایا میرا بیٹا باقر جیسے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا. یعنی امام باقر کی یہ محنت تھی کہ آپ نے سطح فکر مسلم کو ایسا زرخیز بنایا کہ کل کو جب ہدایت کے جعفری بیج ڈالے جائیں تو علوم صادق کے شجر بن کے وہ سامنے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں پوری سیرت ائمہ آپ کے سامنے ٹوٹل کر رہا ہوں. مولا باقر کی محنت تھی، مولا صادق کی شہرت بنی.
آگے آ گئے مولا رضا. یہ کیسے ممکن ہوا کہ مامون نے مولا رضا کو مدینے سے اٹھایا, لا کے اپنے پہلو میں تخت پہ بٹھایا؟ یہ محنت ہے آپ کے اور میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ نے صرف اتنا سنا کہ زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی, قطعاً ایسا نہیں. امام کے فقط 14 سال زندان کے ہیں. امام کی زندگی کا 40 سال امام نے مومنوں میں محنت کی ہے. یہ امام کی محنت کا ثمر تھا. امام نے اتحاد مومنین کے لیے اتنی محنت کی. آئے روز کوئی نہ کوئی شہزادہ کھڑا ہوتا تھا, آئے روز کوئی نہ کوئی آل محمد کا شہزادہ کھڑے ہو کے بغاوت کرتا تھا. کیا عالم اسلام میں بغاوت ہوتی تھی. اتنا مجبور ہو گیا مامون کہ اس کو مولا رضا کو لا کے اپنے پہلو میں بٹھانا پڑا. نہ بٹھاتا اقتدار کو خطرہ تھا, لایا اپنی غرض سے تھا, مگر اسے پتہ نہیں تھا یہ سیاست الہیہ ہے جو کام کر رہی. اصل میں خدا نے لا کے پہلو میں بٹھایا تھا. کیونکہ معمول وہ ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کم وقت میں زیادہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں یہ اصل میں مامون عباسی کی ذہنی خلفشار کا نتیجہ ہے. اس وقت یہ جتنے فقہی مکتب ہے نا, یہ اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سارے مامون نے اپنے ذہن سے بنا رکھے ہیں. اور اگر مامون کا بس چلتا تو آج 10 قبلے ہوتے, 50 خدا ہوتے, 60 نبی ہوتے اور 70 قسم کی قیامت کے تصور ہوتے. امام رضا کی محنت ہے. آپ نے دربار میں بیٹھ کر وہ مناظرے کیے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ امت فخر سے کہتی ہے ہمارا قبلہ بھی ایک ہے, ہمارا خدا بھی ہے. یہ مولا موسیٰ کاظم کی محنت تھی جو مولا رضا کے کام آئی. مشہور مولا رضا ہوئے پچھلے امام کی سیرت میں جوہر ہے. اب دیکھیے امام زمانہ سب سے زیادہ معروف امام کس وجہ سے آپ کے خیال میں؟ جو شیعہ 11 ائمہ تک اپنے سامنے امام دیکھنے کے عادی تھے, امام سے ملنے کے عادی تھے, یہ کیسے انہوں نے تسلیم کر لیا امام ہے بھی اور سامنے ہے؟ توجہ ہے دوستان, ایسی میں کہیں لے کر جا رہا ہوں جس کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے کیسے شیعہ نے یہ قبول کر لیا. بھائی ایک شیعہ ہے, اس کو عادت ہے وہ اٹھ کے جاتا ہے امام سے جا کر بات کرتا ہے, اس نے کیسے یہ تسلیم کر لیا؟ 1400 سال سے دنیا بدل گئی ہے, آج بھی شیعہ اپنے عقیدے پہ کھڑا ہے, مولا ہے, ملتا کوئی نہیں, دیکھے کسی نے نہیں, مگر عقیدہ محکم ہے کہ ہے. جتنا اعتماد کل کا سورج چڑھنے پر ہے اتنا ہی اعتماد امام زمانہ کے وجود ہے کہ نہیں جی؟ یہ کیسے شیعہ نے قبول کر لیا؟ اور 14 یہ محنت ہے آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کی. جا کے سیرت پڑھیے گا. اگر یہ توفیق ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے ائمہ کو فقط ناموں کی حد تک یاد نہ رکھیں اور صرف ہمیں یہ نہ پتا ہو ان کے والد کا کیا نام تھا اور والدہ کا کیا نام تھا, اگر ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ جانیں گے کہ آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کی یہ محنت ہے. 10ویں امام امام نقی, 11ویں امام اصغر, انہوں نے کیا کیا؟ امام زمانہ کی غیبت کو منوانے کے لیے امام نقی کرتے کیا تھے؟ آپ نے اپنے اور مومنوں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر لیا, آرٹیفیشل ڈسٹنس, مصنوعی فاصلہ. کیا کیا؟ اگر امام کو ملنا ہے تو فلاں سے جا کے ملنا. امام نقی نے اپنے اور مومنوں میں جان بوجھ کے فاصلہ ڈالا. امام عسکری کی ساری زندگی ایسی گزری, امام خود ملتے ہی نہیں تھے. لوگ زیادہ سے زیادہ امام کو ملتے تھے جس وقت سپاہی قید کر کے لے کر جا رہے ہوتے تھے نا, بار بار امام عسکری کو قید کیا گیا تھا, تو مومن دو راہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی سڑک کے ارد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب امام گزرتے تھے نا وہ امام کی زیارت کر لیتے. جب امام سے ملنے کھا جاتے تھے امام ملتے ہی نہیں, امام سے ملنے فلاں سے جا کر ملا. کیوں؟ امام نے جان بوجھ کے اپنے اور مومنوں کے درمیان وسیلہ رکھا تاکہ مومنوں کو عادت پڑے, انہیں پتا ہو امام ہے اور ملتا نہیں. یعنی اپنے اور مومنوں یعنی لوگوں کو آمادہ کیا امام غائب کے تصور کے لیے. یہ امام عسکری کی زندگی بھر کی محنت تھی کہ 1400 سال گزر گئے ہیں, اتنے مشکل زمانے گزرے, شیعہ نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنا عقیدہ مہدیت چھوڑا نہیں. یعنی معروف ہے امام زمانہ محنت کس کی؟ 11ویں امام کی. تو حضور اب میری باتیں آپ تک پہنچی کہ جو جوہر ان ائمہ کی شہرت کا ہے اس کی وجہ اور کامیابی کی وجہ پچھلے امام کے کردار میں ملے گی. اب آ جائیں کربلا کے اوپر.
کربلا سے بڑی کوئی فتح ہی نہیں ہے. پوری توجہ میں نچوڑ دے رہا ہوں جتنی میں نے آپ کے سامنے محنت کی. حضور کربلا سے بڑی کوئی فتح نہیں, کربلا سے کامیاب کوئی فتح نہیں. آخر کیوں؟ کبھی غور کریں کہ کربلا میں ایسا کیا ہوا, کہ کربلا میں ایسا کیا ہے جو اسے سب سے زیادہ کامیاب کرتا ہے. 72 تھے امام حسین کے ساتھ, امام کو 72 سے وہ کامیابی ملی جو 55,000 کے لشکر سے امام حسن کو نہیں ملی, جو 1,00,000 کے لشکر سے مولا علی کو نہیں ملی. کیوں امام حسین کو 72 سے اتنی کامیابی ملی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی, صرف ایک وجہ آپ کو ملے گی. لطف آ جائے اگر بات ہم سے صاحبان فریم بیٹھے, بالغ فکر افراد ہیں, مجلس سے سننے کی آغوش مادر سے عادت ہے, بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. بابا علی کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر, بھائی حسن کے ساتھ 55,000 کا لشکر, کامیاب نہیں ہو سکے. مولا حسین کے ساتھ صرف 72 مگر کامیاب. وجہ فرق صرف ایک ہے, چاہے 72 تھے کوئی ایک منافق نہیں نکلا. اللہ توجہ ہے دوستان میرے, آپ نے غور کیا یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. مولا حسین نے شب عاشور فرمایا جیسے مجھے ملے ویسے نہ بھیا حسن کو ملے, نہ بابا علی کو ملے, نہ چند رسول کو ملے. آخر کیا ہوا؟ خود سوچے, منافق پیغمبر کے لشکر میں تھے کہ نہیں تھے؟ سورہ منافقون اٹھا کر پڑھ لیجیے. منافق مولا علی کے لشکر میں تھے, 1,00,000 افراد تھے, مقصد پورا نہیں ہوا. موقع پہ قرآن نیزوں پہ بلند کیا, منافقت ہو گئی. امام حسن کے ساتھ 55 تھے, بستر تک کھینچ کے لے گئے, مسلح تک چھین کر لے گئے, کامیابی نہیں ملی. یہاں چاہے 72 تھے مگر کوئی ایک بھی منافق نہیں نکلا. مگر سوچیں کہ منافق مصطفیٰ کے ساتھ ہے, مقصد پورا نہیں ہوا. مرتضیٰ کے ساتھ ہے, مقصد پورا نہیں ہوا. مجتبیٰ کے ساتھ ہے, مقصد پورا نہیں ہوا. کہ کربلا تک نہیں پہنچے. یہ کربلا اور منافقت میں حد فصل ہی صلح امام حسن ہے. دنیا نے سمجھا امام اس سے صلح کر رہے ہیں, امام اس سے نہیں اپنی محفل کی تطہیر کر رہے تھے. امام نے ایسی صلح کی, وہ جو منافق تھے نہ بول پڑے, اعتراض کر بیٹھے, یہ تو ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں. جیسے ہی زبانیں کھولی نفاق پکڑا گیا. جب نفاق پکڑا گیا امام نے محفل سے نکال دیے. جتنے خالص بچے وہ 10 سال بعد حسین کے ساتھ کربلا میں آئے. اسی لیے میں نے عرض کیا کربلا کی فتح کا صحرا امام مجتبیٰ کے سر مقدس ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام کی کامیابی تھی جسے کربلا کہتے ہیں. یاد رکھیے حبیب ابن مظاہر, یہ ابن اوسٹا, یہ کون ہے؟ یہ امام حسن کے تربیت یافتہ ہے. یہ حسن نے تیار ہی کربلا کے لیے کیے تھے. امام جانتے تھے یہ کام میرا نہیں ہے, یہ کام ابھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ منافق میرے جد کے سلسلے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ایک منافق بھی کربلا میں پہنچ جاتا تو کربلا ساری تباہ ہو جاتی. امام نے بظاہر ایسی صلح کی جس نے منافقوں کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے آل محمد کی محفل سے مایوس کر دیا. اسی لیے آپ نے فرمایا یہ مثل صلح حدیبیہ. کیجیے آخری بات اور زحمت تمام. آپ نے فرمایا کہ مثل صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ پیغمبر نے 6 ہجری میں کی تھی. سب کو لگ رہا تھا کافروں سے ہو رہی. میں نے بات تو کر دی, اب تو مجھے بس اس کی وضاحت ہی کرنی ہے. اصل میں کافروں سے نہیں ہو رہی تھی, اپنوں کی حقیقتیں آیا ہو رہی تھی. میری بات جو ہے دیکھیں, دنیا کو پریشانی ہوتی ہے. ایک بھائی نے صلح کی, ایک نے جنگ کی. اول تو یہ سوال دنیا کو ہمارے ائمہ سے نہیں اپنے باپوں سے کرنا چاہتا. یہ ائمہ سے پوچھنا نہیں بنتا آپ نے صلح کیوں کی. نہ انہوں نے صلح کی نہ انہوں نے جنگ کی. صلح امام حسن نے کی نہیں, امام سے کی گئی. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی, وقت نہیں میرے پاس. جنگ امام حسین نے کی نہیں, جنگ امام حسین سے کی گئی. ابھی دنیا نے آل محمد کی صرف رحمت دیکھی ہے, جنگ نہیں دیکھی. دنیا انتظار کرے خزانہ توحید میں ایک حسین ابھی آنا. ابھی آل محمد نے جنگ لڑنی ہے, ابھی کوئی جنگ نہیں. کربلا میں ظلم ہوا, جنگ کہاں ہوئی؟
بات یہ ہے، میں نے عرض کیا سوال ان سے نہیں بنتا، صلح اور جنگ دیکھیں جواب تب ایک ہوتا ہے جب سوال ایک ہو۔ امام حسن سے تقاضا حکومت کا تھا، امام حسین سے حکومت کا نہیں بیعت کا تقاضا تھا۔ جو حکومت خدا کی طرف سے نہ ہو تو ان کی نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہوتی ہے۔ اور بیعت نام ہے وفا کا۔ آل محمد نے حکومت کے نام پر صلح کر کے اور بیعت کے نام پہ گردن دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھو حکومت ان کی نظر میں اتنی پست ہے کہ یزید کے باپ جیسوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور وفا اتنی قیمتی ہے حسین جان دے دیتے ہیں۔ جو ہے جب سوال ہی مختلف ہے تو جواب کیسے لکھا جاتا؟ امام نے فرمایا یہ مثل صلح حدیبیہ میں ہوا کہ آخری بات ہے تمام۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کی شرائط رکھنا پڑی گا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ایسا تمام کروں۔ دوستان عزیز وہ ساری شرطیں ایسی تھیں کہ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا یہ پیغمبر مان کیوں رہے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے پیغمبر کہتے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ ایسی انجسٹ غیر منصفانہ قسم کی شرائطیں رسول ساری مان کو چلے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، حج نہیں کر سکتے اگلے سال آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی تلوار لے کر نہیں آئیں گے، نہتے آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سرکار جتنی دیر مکہ اور مدینہ میں ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا آ جائے گا، اب ذرا شرط سنیے گا، اگر کوئی ہمارا مکہ سے آپ کے مدینے میں آیا آپ واپس کریں گے، اگر کوئی آپ کا ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اندازہ کریں اتنی غیر منصفانہ شرط نبی نے یہ بھی مان لی۔ خدا کی قسم لطف آ جائے اگر آپ کی توجہ ہوئی نا اس جملے پہ لطف آ جائے گا۔ صحابہ اس شرط پہ تو تڑپ ہی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انصاف بھی کسی شے کا نام ہے، آخر ہم کیوں مانتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ان کا کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں گے، ہمارا کوئی گیا وہ واپس نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم خطیب ممبر سلونی کا مولا رسول جس کا باب علی ہے وہ شہر رسول، خدا کی قسم جو جواب دیا نا جہان منافقت کو چلائی دیا مصطفیٰ نے فرمایا سنو جو چلائی جائے گا وہ ہمارا کہاں سے ہے؟ ہمارا آج 1400 سال بعد بھی شیعت اسی مصطفیٰ کے جملے پہ کھڑی ہے، جو چلا گیا نا پھر وہ تھا ہی نہیں ہے، جو ہے جی اس کا جانا ہی بتاتا ہے وہ کبھی مصطفیٰ کا تھا ہی۔ دوستان عزیز کیا کہ اسے انہیں سمجھ نہیں آئی نبی نے کیا کیا؟ نبی نے ہر شرط مانگ لی، امن خرید کر لی۔ یاد رکھیں اس نتیجے کے لیے وہ کہ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں 2-3 منٹ اوپر جاؤں گا اپنے دوستوں سماجت کے ساتھ، مگر یہ بات لازم کروں۔ امن خرید لیا ہوتا کیا ہے؟ دشمن ہمیشہ ضد چاہتا ہے کیونکہ ضد کا ماحول نا عقلوں کو بند کر دیتا۔ ضد ہمیشہ دشمن کے کام آتا ہے، دشمن ہمیشہ چاہتا ہے لڑائی کا ماحول بنا رہے۔ امن کیوں چاہیے ہوتا ہے اہل حق کو؟ حق میں فطری طاقت ہوتی ہے اثر کرنے کی۔ جب امن کی فضا ہو نا خود بخود حق اثر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اہل باطل ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ہمیشہ مبارزے کی کیفیت رہے، لڑائی کا ماحول رہے۔ اہل حق کو ہمیشہ دین میں لڑائی سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں جتنا امن کا ماحول ہوگا نا آل محمد کا ذکر دنیا کے دلوں پہ اثر کرتا چلا جائے گا۔ میں کم وقت میں سے بڑا نتیجہ نہیں دے سکتا۔ نتیجہ دیکھیں 2 سال بعد 8 ہجری میں رسول سفید پرچم لے کر فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور یزید کا دادا کچھ کر بھی نہیں سکا۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ لڑنے اختلاف کو چھوڑ دیں، آپ امن سے ذکر اہل بیت کریں۔ جب یزید کا دادا کچھ نہیں کر سکا تو ہمارا بھی یزید کی نسلیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محبت سے چاشنی سے آل محمد دیجیے زمانے کو، حق میں اثر ہی خدا نے بڑھا رکھا۔ اور دوستان عزیز ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ آخر
میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو امام مجتبیٰ کی اور عظمت سناتا، بہرحال وقت مختصر تھا، مجھے بھی 2 جگہ اور حاضر ہونا ہے، ایک جگہ لیٹ ہوا 2 جگہ مسئلہ ہو جائے گا۔ دوستان عزیز، بھائی نے مجھے حکم کیا ہے میں کچھ دیر کا مسائل آپ کو یتیم حسن کا سنا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 2-4 جملے عرض کروں گا آپ سے تمام۔ خدا کی قسم اتنا حسین تھا یتیم حسن، میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جب جناب قاسم سامنے آئے نا لشکر والوں کی حالت یہ ہوئی، روایت کہتی ہے وہ اپنی ابائیں اپنے چہروں پہ ڈال کے رونے لگے، اور ان اشقیاء میں سے ایک شقی کا یہ جملہ ہے، اس نے کہا ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ سوچے کتنا حسین ہوگا فروا کا چاند کہ شقی کا کلیجہ بھی پھٹ گیا کہ اتنا مرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ خدا کی قسم، بس میں نے پوری شہادت نہیں پڑھنی، کچھ دیر کا مسئلہ۔ جب جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے نا مولا حسین کے پاس، یہ روایت صرف امام جناب قاسم کے لیے آئی ہے کہ جب بھی اجازت لینے آئے کہ چچا مجھے اجازت ہو، گلے لگتے تھے امام اور غش کر جاتے تھے، گلے لگتے تھے غش کر جاتے۔ ایک دفعہ فروا نے جب قاسم کو دیکھا نا، ہر ماں نے شب عاشور اپنے بچے کو تاکید کی تھی، خبردار یہ نہ ہو تجھ سے پہلے حسین کا لال میدان میں چلا جائے، میں زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں گی، میرے لال تجھے پہلے اپنی قربانی دینی ہے۔ مگر یہ اللہ کی مشیت تھی، علماء مقتل کی اکثریت کا اتفاق ہے، سب سے پہلے مظلوم نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا ہے، اکبر کے بعد کسی ماں کو اس کا بچہ نظروں میں جچا ہی نہیں۔ فروا نے تڑپ کے کہا قاسم تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ حسین کے لال سے پہلے تجھے جانا ہے؟ قاسم رو کے کہتا ہے اماں مجھے اجازت دے بہت چچا سے، میں جب بھی اجازت کے لیے جاتا ہوں چچا گلے لگتے ہیں، ڈھاڑے مار کر روتے ہیں، رش کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جناب فروا بھابھی کو آتے دیکھا نا، مظلوم کربلا کھڑے ہو گئے، کہا کیا بچہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں میں قیامت کے دن زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں، میرے لال کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جب کہا نا میرے لال کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مظلوم کربلا رو کے کہتے ہیں ایمان سے بتاؤ میں فروا، اس میں تو مجھے اپنا بھیا حسن نظر آتا ہے، یہ جب تک میرے پہلو میں ہے مجھے امید ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے، یہ چلا گیا میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے آئے، ایک مرتبہ خیمے کے کنارے بیٹھے، دونوں اپنی قسمت میں رو رہے ہیں۔ ایسے میں جناب عمر فروا نے کہا قاسم مجھے یاد آیا وقت آخر تیرے بابا نے تجھے ایک تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا عمر فروا یہ تعویذ ہمیشہ قاسم کے ساتھ رہے، اسے کبھی کھولنا نہ، کبھی زندگی میں ایسی نوبت آ جائے کہ جس سے مشکل سے نکلنے کا حل نہ ملے تب اسے کھولنا۔ آج قاسم موقع ہے، کھول۔ ایک مرتبہ کھولا، تحریر پڑی، جناب عمر فروا خوش ہو گئی، قاسم کا کندھا پکڑا، آئی مظلوم کربلا کے پاس، کہا اچھا بھیا اجازت نہیں دینی نہ دو مگر یہ تحریر پڑھ لو۔ ایک مرتبہ مظلوم نے تحریر پڑھی، آخری جملے سے مرتبہ میرا مولا تحریر پڑھتا چلا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تحریر کیا تھی؟ بھیا حسین کل کو جب کربلا میں تو تنہا ہو جائے گا میں تیری نصرت کے لیے نہیں ہوں گا، یہ قاسم میرا حصہ شمار کرنا، خدا رائی سے اجازت ضرور دینا۔ ایک مرتبہ تحریر ہاتھ سے گر گئی، رخ مدینے کی جانب کا، کہا میرے امیر بھائی تجھ پہ کروڑوں سلام، تو نے اپنے غریب بھیا کو بھولا نہیں ہے، تجھ پہ کروڑوں سلام، تیری قربانی کربلا میں قبول۔